جنگ آزادی کا یہ جو صحرا جا کر کے بنتا ہے، یہ سب سے پہلے مولانا محمود حسن دیوبندی اور مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے 1857 ہی میں نہیں بلکہ اس سے پہلے 1829 اور 1828 میں ان لوگوں نے جہاد کی چنگاری جلائی تھی اور گاندھی جی کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ ہندوستان، جس ہندوستان میں ہمارا رہنا مشکل ہو رہا ہے، ہمارا جینا دوبھر ہو رہا ہے، ہم کو اپنی تعلیمات پر عمل کرنا دوبھر کیا جا رہا ہے، ہندوستان کی آستھا اور سنسا کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، ہمارے پوروجوں کی اس دھرتی پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا ہے، ہماری دھرتی پر ان گوروں نے قبضہ کر لیا ہے، ان گوروں نے پنجہ جما لیا ہے، ان گوروں کو کس طریقے سے اس ہندوستان سے نکالا جائے۔ مولانا محمود حسن نے اور قاسم نانوتوی نے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے، مفتی کفایت اللہ نے گاندھی جی کو جا کر کے مشورہ کیا۔ آپ اپنے مشورہ کر کے یہ بات طے ہوئی کہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنا ہمارا فرض ہے، اگر انگریزوں کو ہندوستان سے نہیں نکالا گیا تو ہماری زندگی دوبھر ہوگی اور ہمارے یہ ہندوستان، جو ہندوستان سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، یہ ہندوستان نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس وقت یہ آگ لگائی گئی اور آج کہتے ہیں ہم غدار وطن ہیں، ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے ہم غدار وطن ہیں، ہم دہشت گرد ہیں، ہم ترنگے کو نہیں مانتے، مدرسے میں وندے ماترم نہیں پڑھایا جاتا، مدرسے میں ہندوستان کی عظمت نہیں سکھائی جاتی۔ آؤ تاریخ کے حوالے سے ایک ایک صفحے پر تاریخ میں لے چل کر کے میں بتاؤں گا کہ مدرسے میں کیا چیز پڑھائی جاتی ہے۔ تمہارے باپ دادوں نے، تمہارے پرکھوں نے، تمہارے پوروجوں نے نہیں پڑھایا ہوگا، جو مدرسے کے ایک 5 سال کے طالب علم اور 5 سال کے بچے کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کس نے لکھا تھا؟ یہ ترانہ کس نے گایا تھا؟ یہ ترانہ کس نے لکھا تھا؟ علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ آؤ تمہیں تاریخ بتائے، ترنگا جو عظمت کے ساتھ، شان کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ 15 اگست 26 جنوری پر ہم لہراتے ہیں، کس کی شان ہے، کس کی دین ہے؟ سوریا بیگم کی دین ہے۔ آؤ تمہارے پوروجوں نے وہ کام نہیں کیا جو ہم نے اور ہمارے پوروجوں نے کر کے دکھایا، اور ہمیں کہتے ہو کہ غدار وطن ہے، ہم دہشت گرد ہیں، ہم آتنکواد ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں یہ آتنکوادی نہیں سکھائی جاتی۔ جو آتنکواد ہوگا، جو دہشت گرد ہوگا، جو ملک کا غدار ہوگا، ہم اس کو مومن اور مسلمان نہیں سکھائیں گے۔ ہمارے اس خون مٹی میں، ہندوستان کی مٹی میں ہمارا خون شامل ہے۔ بالا کوٹ کے میدان میں لاکھوں علماء کرام کو سوروں کی کھال میں ڈال کر کے پھانسی دی گئی۔ دکھاؤ اپنے پوروجوں کی ایک لاش، اپنے پوروجوں کی ایک لاش دکھا دو، اپنے بزرگوں کی ایک لاش دکھا دو۔ ہمیں ابھارو گے، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تم تو چاہتے ہی نہیں۔ آج ہندوستان میں یہ ہوائیں مسموم زہریلی ہوائیں پھیلائی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے کیا کیا۔ مفتی کفایت اللہ کو مالٹا کی جیل میں نہیں ڈالا گیا، مفتی کفایت اللہ کو کالا پانی نہیں بھیجا گیا، مولانا قاسم نانوتوی کو کالا پانی نہیں بھیجا گیا، مولانا حسین احمد مدنی کو کالا پانی نہیں بھیجا گیا۔ وہ حسین احمد مدنی جس کے بارے میں کہا گیا تھا انگریزوں کے سامنے، انگریز جج کے سامنے جب آئے تو کہا حسین احمد مدنی سوچ کر بولنا، کیا بول رہے ہو؟ مولانا حسین احمد مدنی نے اپنا سوٹ کیس کھولا اور کفن ہوا میں لہرایا اور کہا کفن ساتھ لے کر کے آیا ہوں، ہمت سے مار کر دیا گا۔ ہم ان پوروجوں کی اولاد ہیں، ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں یہ جنگ آزادی اور یہ 15 اگست جو منانے کا ہمیں حق ملا، یوم جمہوریہ جو منانے کا حق ملا، ہمارے بزرگوں نے دیا، ہمارے پوروجوں نے دیا، اور
ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ ہمارے غیر بھائیوں نے نہیں کیا، ہمارے ہندو بھائیوں نے کچھ نہیں کیا، ہمارے عیسائیوں نے کچھ نہیں کیا، برہمنوں نے کچھ نہیں کیا، بدھسٹوں نے کچھ نہیں کیا، سب نے کیا ہے۔ لیکن مسلمان آج کیوں اس کے بارے میں کہا جا رہا؟ مسلمان کو صرف مظلوم بنا کر کے کیوں کہا جا رہا ہے؟ جبکہ مسلمان کا ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا یوگدان ہے۔ آج جائیں ہم لوگ تو سب کا احترام کرتے ہیں، لے لیجیے اٹھا کر کے جھانسی کی رانی منو بھائی کو لے لیجیے، کتنی قربانیاں دی، انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے۔ وہ انگریز جو ہندوستان کے لوگوں کو ایک روٹی سامنے ڈال کر کے دو مسلمانوں کو، دو ہندوستانیوں کو لاتے تھے کہ جو جیتے گا وہ روٹی کھائے گا، منو لکشمی بائی نے ایسے انگریزوں کے چھکے چھڑائے کہ ان کے جسم پر کوئی ایسا نشان نہیں رکھتا تھا جس پر منو بائی کے کوڑے کے نشان نہیں ہوتے۔ مہارانا پرتاپ کو لے لیجئے اور لکشمی بائی کو لے لیجئے، بڑے بڑے ہندو بھائی کے جو پوروجوں میں جو سورما گزرے ہیں ان کا بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن کیا ہمارے کالجوں میں، ہمارے اسکولز میں، ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے اکیڈمیز میں کیا مسلمانوں کی ان قربانیوں کو یاد کرایا جاتا ہے؟ کیا مسلمانوں کی تاریخ پر روشنی ڈالی جاتی ہے؟ نہیں ڈالی جاتی ہے۔ کیوں 15 اگست میں بھی وہ پروگرام، وہ ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے، اس میں زہر بولا جاتا ہے۔ یہ اسٹیٹ جس پر آزادی کا پیغام دیا جائے، ہندوستان کی آزادی کے ولولے اور گیت گائے گئے، میرے محترم بزرگوں دوستوں، ان اسٹیجوں پر بھی مسلمانوں کے خلاف ایسے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ تو میں صرف ایک وضاحت کر رہا ہوں کہ کیا مسلمانوں کی قربانیاں وہاں بیان کی جاتی؟ میں نے تو اپنے کانوں سے نہیں سنا، میں تو کئی اسکول میں، کئی کالجوں میں میں گیا، لیکن میں نے نہیں سنا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں، آج ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے 15 اگست کو کیا سمجھا؟ 15 اگست کو چھٹی کا دن سمجھ لیا، 26 جنوری کو چھٹی کا دن سمجھ لیا، پرچم کشائی کر لیا، آزادی منا لیا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے نوجوانوں، ہمت اور استقلال ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اگر ہمت اور استقلال ہمارے اندر نہیں ہے، جہادانہ زندگی ہمارے اندر نہیں ہے، مجاہد ہم نہیں بننا چاہتے ہیں، غازی ہم نہیں بننا چاہتے، کہ ہندوستان کی تاریخ آگے چل کر کے مسموم ہوگی اور ہندوستان کی یہ تاریخ آگے چل کر ہمارے لیے دوبھر ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ ہندوستان ہم نے بچایا، اس ہندوستان کی ناک کو مسلمانوں نے بچایا، اپنی قربانیاں دے کر کے، مال کو جو ہے ضائع کر کے، بچوں کو ضائع کر کے، غازی بن کر کے، شہید بن کر کے۔ یہ ہندوستان میں انگریزوں نے جب قبضہ کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کلکتہ میں کمپنی ڈالی، وہاں سے ان کے پنجے جمانا شروع ہوئے اور یہ زہریلی نگاہیں ہندوستان کے خزانوں پر پڑی، اور ہندوستان کے نوابین، چاہے وہ نوابین اودھ ہو اور چاہے نوابین دکن ہو، سب کی دولت پر، سب کے جائیداد پر، زر پر نظر پڑی۔ دکن کے نوابوں کو فقیر بنایا، اودھ کے جو ہے نوابوں کو فقیر بنایا۔ وہ ہندوستان، جس ہندوستان میں ہر ایک لوگ آزادی سے جیا کرتے تھے، وہ نواب جن کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے، ہر وقت لکھنؤ اور دلی اور حیدرآباد کے وہ نواب۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دلی کی جامع مسجد، دلی کے لال قلعے کے اوپر نوابوں کی عورتیں چڑھ کر کے بھیک مانگ رہی تھی کہ ہے کوئی ہندوستان میں جس کے لیے میرے باپ دادا نے قربانی دی، ہے کوئی تم میں سے جو مجھے ایک وقت کی روٹی کھانے کو دے۔ انگریزوں نے کس طریقے سے تباہ کیا، کس طریقے سے برباد کیا۔ دکن کے نوابوں پر جو کتنا ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی، کس کی وجہ سے کہی جاتی تھی؟ کسی مسلمان ہندوستان کو آزاد کرایا، اور وہ نواب جو نواب تھے ان کے یہاں کنٹلوں، 2 کنٹل 3 کنٹل سونے کا ہوا کرتا تھا، اور ہندوستان کی رعایا پر، ہندوستان کی جنتا پر بے بہا خرچ کیا کرتے تھے۔ اس ہندوستان پر آ کر کے انگریزوں نے قبضہ کیا، اور قبضہ کر کے نواب
حیدرآباد اور نواب اول ان کے سونے اور چاندی اور جو زیورات تھے ان کو لاد لاد کر کے جو ہے لے جا کر کے انگلینڈ کی سرزمین کو ہریالی بخشی جا رہی تھی، اس وقت ہندوستان کے لوگوں میں غیرت جاگی، ہندوستان کے لوگوں میں حمیت جاگی، ہندوستان کے لوگوں میں بیداری آئی، ہندوستان کے لوگوں میں مومنانہ اور جرأت مندانہ حرکت پیدا ہوئی۔ لوگوں نے ایک جٹ ہو کر کے کہا کہ ہندوستان اگر یوں ہی رہا تو ہندوستان کو کنگال کر دیا جائے گا، ہندوستان کو برباد کر دیا جائے گا۔ انگریزوں کے خلاف مہم چلائی گئی، انگریزوں کے خلاف ریشمی رومال تحریک چلائی گئی، انگریزوں کے خلاف اخبارات نکالے گئے، انگریزوں کے خلاف مجلات نکالے گئے، انگریزوں کے خلاف میڈیا بنائی گئی، انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے خون بہایا گیا، انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے دولت بہائی گئی، انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے بچوں کو یتیم کیا گیا، انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے عورتوں کو بیوہ کیا گیا، انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے اپنے آپ کو یتیم اور غریب بنایا گیا، اپنی جائیداد کو جو ہے بہایا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بچوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، بالا کوٹ کے میدان میں جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، شاملی کے میدان میں جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ہندوستان میں جن جن جگہوں پر آج جو ہے آزادی کی جنگیں لڑی گئی، ان جگہوں پر جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہ لاشیں ہمارے گریبان کو جھنجھوڑ رہی ہیں، وہ لاشیں ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ لوگوں تمہارے اندر کی وہ حمیت، وہ غیرت کہاں چلی گئی؟ جو غیرت مولانا محمد علی اور مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا ابوالکلام آزاد اور گاندھی جی نے جگائی تھی، وہ جو ہے چنگاری کہاں چلی گئی؟ میرے محترم بزرگ دوستوں، وہ چنگاری کو اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔